بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی علامتوں کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی کچھ علامتیں ہیں، وہ یہ کہ اولاد نافرمان ہونے کی وجہ سے غم غصے کا سبب ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، بدمعاشوں کا طوفان برپا ہوگا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امین اور امین کو خیانت کرنے والا بتایا جائے گا، بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور یگانوں سے توڑا جائے گا۔ یعنی اجنبیوں سے تو لوگ تعلق جوڑیں گے اور اپنوں سے تعلق توڑیں گے۔ ابن مسعود، قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر خاندان کی قیادت اور سرداری اس کے منافقوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور ہر بازار کی سرداری اس کے بدکاروں کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مومن اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے بھی زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرد عورتوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کی صحنیں اور احاطے عالیشان بنائے جائیں گے اور اونچے اونچے ممبر رکھے جائیں گے۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا، شراب نوشی کا دور دورہ ہوگا۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی شرابیں پانی کی طرح پی جائیں گی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سماج میں، معاشرے میں پولیس والوں، عیب چینوں، غیبت کرنے والوں اور طعنہ بازوں کی بہتات ہوگی۔ اے ابن مسعود، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ناجائز بچوں کی کثرت ہوگی۔ روا هذا الحدیث الطبرانی فی المعجم الکبیر وفی المعجم الاوسط والدارقطنی وابن حبان علیہم الرحمہ۔ اس حدیث میں بھی قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث کے جملوں میں بہت سے جملے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ نئی باتیں جو ہیں اس کے اوپر ہم کلام کرتے ہیں۔ نمبر 1، اجنبیوں سے اور دوسروں سے، غیروں سے تو تعلق جوڑا جائے گا اور رشتہ داروں سے توڑا جائے گا۔ یعنی یہ چیز بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ انسان دوسروں کو تو اپنا سمجھے گا اور خود اپنوں کو رشتے میں کاٹے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل رشتہ داری کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ رشتے کو کاٹا جاتا ہے اور غیروں کو، دوسروں کو رشتہ داروں کی طرح اپنایا جاتا ہے، انہیں بھائی اور نہ جانے کیا کیا درجے دیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ اجنبیوں کو، پرایوں کو ان کا مقام یعنی رشتہ داروں کا مقام دیا جاتا ہے۔ ہر تقریب میں ان کو شریک کیا جاتا ہے، مگر رشتہ داروں کو ہر جگہ کاٹا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ ہر قبیلے کے سردار اور قائد اس کے منافق لوگ ہوں گے اور ہر بازار کی قیادت اس کے فاسق و فاجر لوگ کریں گے۔
جب نااہل لوگوں کو عہدے سپرد کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج یہ بھی تو نظر آ رہا ہے، ہر عہدے اور منصب پر، ہر قیادت و سیادت کی کرسی پر فساق، فجار، لٹیرے، جھوٹے، غلط وعدے کرنے والے، ظالم لوگ، منافق لوگوں کا قبضہ ہے۔ قبیلہ اور خاندان میں اگر عالم و فاضل ہو تب بھی لوگ اس کو نہیں مانتے، بلکہ منافق و فاجر کی مانتے اور ان کی سرداری کو تسلیم کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ مومن اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر و ذلیل ہوگا، یعنی لوگوں کی نظر میں مومن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ مال و دولت، دنیاوی عہدے اور منصب، دنیاوی ڈگریاں اور سندیں لوگوں کی نگاہوں میں بڑی عظیم ہوں گی۔ وہاں مومن کی اور ایمان کی وقعت کا کیا سوال؟ آج یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو مال و دولت اور دنیاوی عہدے و منصب کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اہل ایمان اور اہل علم اور اہل صلاح کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتلائی گئی کہ محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ مساجد کو سجانے اور آراستہ کرنے پر، مزین کرنے پر، ڈیکوریٹ کرنے پر پوری توجہ دی جائے گی۔ محراب و منبر خوبصورت سے خوبصورت بنانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ بام و در کی بناوٹ و سجاوٹ پر ہزاروں ہزار خرچ کیے جائیں گے، لیکن دل اللہ کی محبت و تعلق، دین و شریعت کی عظمت و بڑائی اور شعائر اسلام کی تعظیم و تکریم سے بالکل خالی اور ویران ہوں گے۔ نماز تو ہوگی مگر خشوع و خضوع نہ ہوگا، تلاوت تو ہوگی مگر روح سے خالی، تعلیم و تعلم تو ہوگا مگر سب رسمی و رواجی ہوگا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی کو فرمایا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ پانچویں بات یہ فرمائی گئی کہ دنیا کے غیر آباد اور ویران علاقوں کو آباد کیا جائے گا اور آباد حصوں کو ویران کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آبادی والے حصوں پر ظلم و زیادتی کر کے، بمباری وغیرہ کے ذریعے ان کو ویران کر دیا جائے گا، ان کا نام نشان ختم کیا جائے گا، ان کی آبادیوں کو کم کر دیا جائے گا، اور جہاں پر آبادی نہیں ہے ان کو ضرورت کی بنا پر آباد کیا جائے گا۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں آبادی والے حصوں پر بمباری وغیرہ کے ذریعے ہلاکت و تباہی مچائی جا رہی ہے اور ان کو ویرانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ویرانی بھی ایسی کہ پھر وہ علاقے انسانوں کی بود و باش کے لیے کام تک نہیں آ سکتے، جس کی وجہ سے ویرانوں کو آباد کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی پورے عالم کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔